بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج کی نماز تراویح میں سورۃ النحل کا آخر، سورہ بنی اسرائیل مکمل اور 15ویں پارہ کی تلاوت کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا نماز تراویح میں کلام مقدس کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ النحل کے حوالے سے رات ابتدائی طور پہ کافی باتیں ہو چکی تھیں۔ سورۃ النحل کا جہاں اختتام ہونے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال زندگی قرآن مقدس نے بیان فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق فرمایا شاکرا لانعمہ، وہ ہماری نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا اور ان کو سیدھی راہ صراط مستقیم پہ چلائے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی وہی فرمائی، ان اتبع ملت ابراہیم، کہ آپ بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ پہ چلتے رہیے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح اللہ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزاریے۔ اور پھر تھوڑا آگے چلے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، میرے پیغمبر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے، اور دعوت کا طریقہ کیا ہوگا؟ بالحکمہ، دلائل محکم کے ساتھ، مضبوط دلائل قرآن و سنت اور وحی کی روشنی میں لوگوں کو بلائیے۔ اور انداز کیا ہوگا؟ والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ یعنی انتہائی محبت بھرا انداز ہوگا، اخلاق حسنہ کے ذریعے لوگوں کو بلائیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کوئی مبتلا بالکفر، اگر کوئی ضدی طبیعت کا شخص ملے اور وہ آپ سے بحث اور تکرار اور جدال کرنا چاہے، یعنی دین کے معاملہ میں آپ سے بحث و تکرار کرنا چاہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھائے عیسائیوں کے 60 علماء نجران سے آئے تھے مناظرہ کے لیے، تو میرے پیغمبر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جادلہم باللتی ہی احسن، آپ نے ان سے بھی جدال کرنا ہے احسن طریقے سے، یعنی بحث و تکرار کرنا ہے احسن طریقے سے دلائل کی دنیا میں۔ سورۃ النحل کے آخر میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین حق کی تبلیغ اور واعظ کی پاداش میں آنے والی آزمائشوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے محبوب پیغمبر وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، آنے والے حالات یہ دین کی وجہ سے ہیں، آپ کو دین کی وجہ سے مصائب و تکالیف کا سامنا ہے، وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، لیکن صبر کرنا کوئی آسان کام ہے؟ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر جو ہوگا یہ محض اللہ کی توفیق اور عنایت سے ہوگا، اس لیے اللہ سے صبر مانگتے رہیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پہ غم زدہ نہ ہوئیے کہ وہ مانتے کیوں نہیں ہیں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، میرے پیغمبر دل بھی مت تنگ کیجئے ان کی فریب کاریوں سے، ہمیشہ باطل کا کام ہی فریب کاریاں کرنا ہے، آپ کھلے دل سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے چلیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اصل میں حالات آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور کوئی آپ کا حامی نہ تھا آپ کے گھر میں سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تائید کنندہ کوئی نہ تھے، تو مشرکین کو اور زیادہ آپ علیہ السلام کو ستانے کا موقع ملا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے اپنے گھر میں ہونے والے ان دو انتقال کے یعنی اس لمحات کو اور اس سال کو عام الحزن کا نام دیا کہ یہ غم کا سال ہے، آپ علیہ السلام پر وہ غموں کا سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ تھے، آپ علیہ السلام کا حال احوال لینے والا کوئی نہ تھا۔ تو میرے بھائیوں،
ہمیشہ معاملات دنیا کے یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کے حالات آ جائیں تو پھر کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کو کہیں باہر بھیج دو، رشتہ داروں کے ہاں، دوستوں کے ہاں، گھوم پھر آئے، غم ہلکا ہو جائے، خیال بٹ جائے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہیں کوئی تھا نہیں، کوئی پرسان حال تھا نہیں، تو کیسے یہ معاملات ہوتے؟ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا میرے محبوب اگر دنیا میں آپ کا کوئی نہیں تو میں اللہ آسمانوں پہ آپ کو بلا کر معراج کرا دوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے لیے بلایا گیا. اگلے صفحے پر سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہی آیت اسراء و معراج سے ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، یعنی زمینی سیر تھی. اس کے بعد کیا تھا؟ کون اللہ؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ اللہ جس نے مسجد الاقصی کے ارد گرد برکتیں بکھیر رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا، کیوں آخر اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کرایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو دنیا کے عجائبات دکھانا چاہتے تھے، کیونکہ دنیا کے عجائبات دیکھیں گے تو غم ہلکا ہو جائے گا. انہ هو السمیع العلیم. آپ علیہ السلام کے اسراء و معراج کا یہاں پر اجمالی قصہ ہے. اس کے بعد آگے فرمایا کہ میرے پیغمبر جس مسئلے کی پاداش میں آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ پہلے پیغمبر نہیں ہیں، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی بھی گزری ہیں، ان کی تاریخ پڑھیے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی تھی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے سامان ہدایت بھی بنایا تھا. اور بنی اسرائیل کی طرف آنے والی کتاب یعنی تورات کا موضوع کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی امتیو میں اللہ کے بنا کسی کو کارساز مت سمجھنا. کیا مت سمجھنا؟ کارساز کا مطلب کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، حالات سنوارنے والا. اللہ کے سوا کسی کو مت سمجھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف بلایا. تھوڑے سے نیچے چلے ہیں تو آیت نمبر 9 کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی اعلان فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن مجید بھی اسی راہ پہ مضبوطی سکھاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عظمت والے ایمان و عقیدے پر مستقیم المزاج رہو، اس لیے کہ اس پر مستقیم المزاج رہنے والا ایماندار ہوتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن ایسے مومنین کو خوشخبریاں سناتا ہے. کس کی؟ جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے. یہاں تفصیلات ہیں. اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلے تو پھر کیا ہے؟ ایمانیات کے بعد اخلاقیات کا سبق چلا. اس سورہ بنی اسرائیل میں ایمانیات کے بعد اخلاقیات کا سبق ہے. آیت نمبر 23 سے چلا اور یہ چلے گا آیت نمبر 39 تک. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا. یہ بنیاد ہے، یہ ایمان ہے. اور ایمانیات کے بعد اخلاقیات. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان سے پیش آنا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین جتنا بھی بھلے تم سے خفا ہو جائیں، نقصان ہو جائے، کوئی بات نہیں. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تم نے زبان سے ان کو اف تک نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. تمہارے رویے سے بھی والدین کا دل نہ دکھے اور تمہارے الفاظ سے بھی والدین کا دل نہ دکھے. وقل لهما قولا کریما، اور ان کے لیے ہمیشہ مہربانی والی، نرمی والی بات کرنا والدین کا دل رکھنے کے لیے. جیسے بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا جائے. اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں یا زندہ بھی ہوں تو پھر کیا ہے؟ ان کے لیے ایک دعا کرنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا ہے تو ایسے ہی ان پر مہربانی اور رحم کا دروازہ کھول دے. یا اللہ جب میں عاجز تھا انہوں نے میرا خیال رکھا، اب وہ تیرے عاجز بندے ہیں، میرے اللہ تو ان پہ مہربانی فرما. ماں باپ کے لیے خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور آگے چلے تو یہی اخلاقیات کے حوالے سے چلا تو فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقًّا، ماں باپ کو ان کا حق دینے کے بعد
فرمایا ان کی خدمت کرنے کے بعد پھر قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق ان کو پہنچانے ہیں، کسی کا حق تمہاری طرف نہ رہ جائے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکینوں کے اور مسافروں کے بھی حقوق ادا کیا کرو، ولا تبذر تبذیرا، لیکن حقوق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ساری دولت ہی اڑا دو، فرمایا یہ مطلب نہیں ہے فضول خرچی نہیں کرنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں، یعنی ان کا اللہ سے پھر تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے، والدین کے ساتھ احسان کا قرآن حکم دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا والدین، جتنی والدین کی ذمہ داری اولاد پر ہے اتنی ہی ذمہ داری اولاد کی والدین پر ہے، والدین پر ہے۔ ٹھیک ہے اولاد کو تو اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر والدین خدا نخواستہ ناانصافی کا معاملہ کریں گے تو اللہ کی گرفت ہے، پھر اللہ کی طرف سے پوچھ ضرور ہے۔ کیوں؟ والدین کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے، اگر والدین چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار رہے تو یاد رکھیے جتنی اولادیں ہیں اولادوں کے درمیان تفریق نہ کریں، حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے تفریق نہ کریں، عنایات کے اعتبار سے تفریق نہ کریں۔ اگر بسا اوقات ایک ہی جانب جھکاؤ ہو جاتا ہے، ایک ہی جانب میلان ہو جاتا ہے اور دوسرے کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، یاد رکھیے یہاں سے والدین اولاد کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا سبب خود بن رہے ہیں۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ اولاد ہمیشہ ہماری عزت کرے اور ہمیشہ ہماری گھر میں قدر ہو اور سب ہمیں گھر میں بڑا مانے، تو پھر یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑا ہونے کا ثبوت دیں اور برابری کا ثبوت دیں اولاد کے لیے۔ آج دیکھیں نا، ہمیں حقوق اپنے لینے کی فکر ہے، کبھی دینے کی فکر بھی ہوئی ہے؟ اگر ہم بحیثیت والدین، اگر ہم والدین ہیں تو ہمیں حقوق لینے کی فکر تو ہے کہ ہم ماں باپ ہیں، کبھی ہمیں بحیثیت والدین اپنی ذمہ داریوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد کے لیے ہمارے سر پہ ذمہ داریاں کتنی بڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ سارا عنوان چلتے چلتے پھر آگے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی فضول خرچی سے منع کیا ہے، لیکن قرآن بخل نہیں سکھاتا کہ بالکل تم جیب تنگ کر لو، مٹھی بند کر لو۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ اپنی گردن پیچھے مت باندھ لینا، یہ کنایا ہے بخل سے۔ جیسے پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گردن کے، تو جیب اور گردن میں تو بڑا فاصلہ ہے نا بھائی، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا اپنے ہاتھ گردن پیچھے باندھ کر کنایا ہے کہ بخیل مت بن جاؤ، اس لیے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، تم بخل نہ کرو، رزق و روزی میں فراخی دینے والا اللہ ہے۔ فرمایا دل تنگ نہ کرو، روزی دینے والا اللہ ہے۔ پھر فرمایا اولاد کے معاملے میں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ماں باپ کا حق بیان کرنے کے بعد اولاد کا حق، اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ایک تو جسمانی قتل ہے، کھلائیں گے کہاں سے، دوسرا یہ ہے کہ اولاد کا روحانی قتل ہے، اگر ہم نے دین پڑھایا اور دنیا نہ پڑھائی، دنیا نہ سکھائی، دنیا کے کاروبار نہ کرائے اور دین کی طرف لگا دیا، یہ بھوکے مر جائیں گے، یہ اولاد کا روحانی قتل ہے۔ دنیا ضرور سکھائیے، لیکن میرے بھائیوں پہلے اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرائیے، پہلے ان کو آخرت کی تعلیم دیجیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا تقتلوا النفس، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، یہ بہت بڑی حق تلفی ہے۔ پھر فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑی زیادتی کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ کمزور ہیں، کمزوروں پہ زیادتی نہ کرو۔ پھر آگے چلے فرمایا اوفوا الکیل اذا کلتم، تم تاجر ہو، دکاندار ہو، بازار کی زندگی ہے تو یاد رکھو، فرمایا کاروبار میں بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کاروبار کرتے ہوئے ناپ تول اور ماپ میں کمی نہ کیا کرو، انصاف سے تولا اور ماپا کرو۔ پھر آگے اسی طرح چلتے چلتے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، پھر اپنے طور پر اخلاق سکھایا۔ فرمایا یہ تو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، اب اللہ کی نظر تمہارے دل پہ ہے، دل میں ہمیشہ عاجزی رکھو، کبھی تکبر نہ آنے دینا، اللہ کی زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ کیوں؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، فرمایا تم سمجھتے ہو کہ گردن اکڑا کے چلیں گے تو پتہ نہیں پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو لیں گے، اگر زور زور سے قدم زمین پہ رکھ کے چلیں گے تو زمین پھاڑ لیں گے۔ فرمایا جتنا بھی سینہ تان کے چلو پہاڑوں کی چوٹیوں کو نہیں چھو سکتے، اور جتنا بھی قدم زمین پہ مار کے چلو زمین کا سینہ تم نہیں پھاڑ سکتے۔ تو فرمایا پھر اس اکڑ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اے میرے بندے تو نے اسی زمین کے اندر جانا ہے، یہاں اخلاقیات سکھائے
فرمائے. اور اخلاقیات کے بعد پھر آگے امر مصلح. ہاں، ان اخلاقیات کے بعد آخر میں، شروع میں بھی مسئلہ توحید، آخر میں بھی مسئلہ توحید. اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو رب نے وہی فرمائی. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، فرمایا آخر میں پھر یاد رکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو دوسرا الہ اور معبود لا الہ الا اللہ. قرآن کی روح اور جان جو ہے مسئلہ توحید کیا کیا جائے. پھر اگلے صفحے پر چلے آیت نمبر 46 کے اندر تو فرمایا اللہ کی توحید کا مسئلہ کتنا اہم ہے اور یہ ہمیں ملے گا کہاں سے. دیکھیے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، جب تو ذکر کرے گا اپنے رب کا قرآن پڑھ کر. کیسا ذکر؟ وحدہ. جب اللہ کو وحدہ لا شریک بیان کرے گا قرآن پڑھ پڑھ کے تو میرے پیغمبر کیا ہوگا؟ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ لوگ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے قرآن سن کر، توحید سن کر. فرمایا ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ آپ قرآن سناتے جائیے. پھر آگے احباب چلتے چلیں گے تو آگے چل کر آیت نمبر 78 کے اندر امر مصلح آیا. فرمایا ان سارے کے سارے حقوق کی ادائیگی آسان کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا رب کے حضور جھکنا سیکھ جاؤ، رب سے مناجات کرنا سیکھ جاؤ، نماز کے پابند بنو. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فرمایا نماز قائم کرو لدلوک الشمس، سورج ڈھلتے وقت، ہاں جی یہ دن کی نماز، وقرآن الفجر، اور فجر میں بھی، یعنی قرآن فجر کا پڑھنا، فجر میں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نماز میں یا نماز کے علاوہ، یہ مناجات کا وقت ہے اللہ کے ساتھ. پھر جناب ہم آگے چلے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے. مشرکین مکہ نے آ کر آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ کے پاس اختیارات بھی تو کچھ ہونے چاہیے. کون سے اختیارات تمہیں چاہیے؟ کہ جی قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم تب آپ کی تائید کریں گے کہ آپ اس زمین میں سے، مکہ کی سنگلاخ زمین میں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیجئے. اگر یہ نہیں ہو سکتا او تکون لک جنت من نخیل، تمہارا کھجور کا باغ ہونا چاہیے، وعنب انگور کا باغ ہونا چاہیے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. مطالبہ کیا ہے کہ یہ باتیں اگر پائی جائیں گی تو آپ سچے نبی ہیں، ورنہ ہم نبی مانتے نہیں ہیں. دنیا کے اعتبار سے دنیا کے سانچے میں ڈھال کے پرکھنا چاہتے ہیں. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، باغوں کے بیچوں بیچ ندیاں جاری ہوں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، آسمان کا ٹکڑا گرا دیجئے. پھر آگے کہا او تأتی باللہ، اللہ ہمارے سامنے آ کر کہے کہ مانو، ہم پھر مانیں گے. والملائکۃ قبیلا، فرشتے آ جائیں، جماعت فرشتوں کی آ جائے آپ کے ساتھ، ہم پھر مانیں گے. عجیب مطالبے ہیں. او یکون لک بیت من زخرف، سونے کا آپ کا محل ہونا چاہیے. او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں. یعنی جیسے آپ کا دعویٰ ہے نا اس سورت کے شروع میں کہ میں معراج پر گیا ہوں آسمانوں پہ، ہمارے دیکھتے دیکھتے ذرا آسمان پہ چڑھ جائیے. ولن نؤمن لرقیک، اور صرف چڑھ جانا بھی ہم نہیں مانیں گے. حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اب وہاں سے آئیں تو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو لکھا لکھایا اور ہم اس کو پڑھیں، ہم خود پڑھیں. توجہ ہے جی، بڑے مطالبے کر لیے، بڑے مطالبے کر لیے. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر یہ تو رکنے والے ہیں نہیں. قل، ان کو جواب دیجئے سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہو وہ ہو یہ ہو، اور آپ کہتے ہیں میرا رب شریکوں سے پاک ہے. اشارہ فرما دیا یہ جتنے کام ہیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہیں، یہ سب کس کے اختیار میں ہیں؟ میرے رب کے اختیار میں ہیں. اور سبحان ربی، اگر کوئی کام میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنے رب کا شریک بن جاتا، حالانکہ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے. حل کن، تو میں کون ہوں، میرا تعارف کیا ہے؟ الا بشر الرسول، میں بشر نبی ہوں، بشر رسول ہوں. کون ہوں؟ نور الرسول نہیں، بشر الرسول. بولو کیا لفظ ہے؟ میں پہلے انسان ہوں، اولاد آدم ہوں، اور پھر اللہ کا رسول ہوں. یہ تعارف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس صورت کے آخر میں چلے تو ایک شبہ کا جواب آیا. مشرکین مکہ کہنے لگے جی دیکھو ہمیں کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی پکار کرو، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، خود تو دو معبود بنا رکھے ہیں.
ہاں دو دو معبود بنا رکھے ہیں. یہ کیا کہا کہ جی یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو بھی پکارتے ہیں رحمان کو بھی پکارتے ہیں، کبھی اللہ کہو کبھی رحمان. یہ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا انہوں نے خود تو دو دو معبود بنا رکھے ہیں. تو جواب دیا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، فرما دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، اللہ کے سارے نام. فرمایا یہ سب اللہ کے نام ہیں، ان میں کوئی بھی غیر اللہ کا نام. رحمان بھی اللہ ہی کی صفت ہے. آخر میں یہ صورت ختم ہونے لگی. فرمایا وقل الحمد للہ، میرے پیغمبر اب اعلان کر تمام صفات کارسازی کس کے لائق ہیں؟ اللہ ہی کے لائق ہیں. اس صورت کا آغاز ہوا تسبیح سے، سبحان الذی اسری بعبدی، سبحان سے. اس کا اختتام ہوا تحمید سے، قل الحمد للہ الحمدللہ. اور آگے سورہ کہف شروع ہونے لگی تو اس کا آغاز بھی الحمدللہ. کہاں سے ہے؟ اب احباب خیال کرنا، شروع میں عرض کیا تھا قرآن مجید کے باعتبار مضامین کے کتنے حصے ہیں جی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 4 حصے ہیں. نمبر 1 پہلا حصہ فاتحہ سے مائدہ کے آخر تک، دوسرا انعام سے بنی اسرائیل کے آخر تک، یہاں تک جہاں ابھی ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور تیسرا حصہ سورہ کہف سے احزاب کے آخر تک. پہلے حصے میں خالقیت کا بیان، دوسرے میں رب کی ربوبیت کا بیان، اور تیسرے میں اللہ کی صفت حاکمیت کا بیان. پیدا کرنے والا بھی اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والا بھی اللہ، اور ہر ایک پہ غلبے والا اور سنبھالنے والا بھی. سنبھالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. تو فرمایا کہ صفت حاکمیت میں اللہ کو وحدہ لا شریک جانو. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سورہ کہف کے اندر ایک دعویٰ ہے اور شبہ کا ازالہ ہے. چونکہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، اصحاب کہف ان 7 ولیوں کا ذکر ہے جو 309 سال تک ایک غار میں سوتے رہے. 309 سالوں کے بعد جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو پھر لوگ ان کی عقیدت مند بھی پیدا ہو چکے. تفصیلی واقعہ ہے. اصل تو وہ اپنا ایمان بچا کر ظالم بادشاہ سے بھاگے، غار میں آ کر انہوں نے پناہ لی اور اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی. 309 سال تک انہیں سلائے رکھا، بنا کھائے بنا پیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلاتے رہے. اللہ قادر ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ حاکم میں ہوں، پالنے والا بھی میں ہوں، تو سنبھالنے والا بھی. ہاں اس صورت میں صفت حاکمیت کا بیان ہے، سنبھالنے والا بھی اللہ ہے. تو کچھ زمانے بعد لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جو 7 روٹیاں اللہ کے ان ولیوں کے نام پر دیتے اور 1 روٹی 7 ولیوں کے کتے کے نام پر نیاز دیا کرتے، اور ان کی پکار بھی ہوتی، انہیں عالم الغیب سمجھتے، انہیں اختیارات کا مالک سمجھتے. قرآن نازل ہوا، اللہ رب العزت نے اصحاب کہف سے بھی علم غیب کی نفی فرمائی، اور ساتھ ہی 4 ہی واقعات اس صورت میں بیان کیے. چاروں کا عنوان جو ہے نفی علم غیب ہے. اصحاب کہف اللہ کے ولی تو ضرور تھے مگر اللہ کے شریک نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی آئی، حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام سے علم غیب کی نفی آئے گی، اور جناب ذوالقرنین بادشاہ سے علم غیب کی نفی آئے گی. تو یہاں پر اصحاب کہف کے حوالے سے فرمایا اتنا دیکھ لو صرف، اور زیادہ کیا بات ہے کہ جس وقت وہ بیدار ہوئے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، آیت نمبر 19. فرمایا اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. قال قائل منہم، ان میں سے ایک بولا، کم لبستم، بھائی کتنی دیر یہاں سوتے رہے ہو، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ان میں سے بعض کہنے لگے 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، پورا دن بھی ٹھہرے. سبحان اللہ. نیند کی حالت میں اللہ کے ولی ہیں، یاد رکھنا. اور ٹھہرے کتنا؟ کہتے ہیں جی 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ. قالو، بقیہ کے جو 3 تھے انہوں نے جواب دیا ربکم اعلم بما لبثتم، بھائی ہمیں کچھ نہیں پتا کتنی دیر ٹھہرے ہیں، رب بہتر جانتا ہے کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہیں. اچھا ایسا کرو فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، یہ پیسے لیے پھرتے ہیں، کسی ایک کو دے دو اور بازار بھیج دو، ہوٹل سے کھانا لے کر آ جائے. اب تو بھوک لگ رہی ہے بھائی، صبح کے سو رہے ہیں ہم، ابھی اٹھے ہیں، کھانا تو کھائیں کم از کم. اب ذرا خیال کرنا، میرے رب نے فرمایا کہ 7 اللہ کے ولی ہیں. قرآن جن کی ولایت بتائے ولی نہیں ہوں گے کیا؟
اللہ کے محبوب ضرور ہیں، لیکن نیند کی حالت میں اپنے بدن پہ بیتنے والے احوال اور اوقات کا پتہ چل نہ سکا۔ معلوم ہوا نیند کی حالت میں سونے والے کو جب اپنے حالات کا پتہ نہیں تو جس پہ موت آ گئی اس کو جہان کے حالات کا پتہ چل سکتا ہے؟ جس کا جہان بدل گیا اس کو کیا پتہ چل سکتا ہے؟ اولیاء اللہ کے پیارے ہیں، مگر عالم الغیب جن کو اپنے وجود کے حالات کا پتہ نہ چلا، کائنات کے معاملات کا کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وہ 309 سالوں کو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے وہ صاحب اختیار بھی نہیں ہے، ان کی نیاز کیوں دیتے ہو؟ ان کے ہاتھ میں اختیارات کیا ہیں؟ بیچارے بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ تو بندے کو بھیج کر روٹیاں منگوا کے کھانا چاہتے ہیں۔ جن کو بھوک کی پریشانی اور مجبوری لاحق ہو وہ کائنات کا حاجت روا ہو سکتا نہیں ہے۔ آگے چلے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال میں سے ایک خاص واقعہ بیان فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے پاس مشرکین آئے، کچھ سوال کیے، ہمیں یہ بتائیے، وقت کم ہے، واقعات آپ سن چکے پہلے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل آنا، میں کل جواب دوں گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ رب العزت نے 15 دن تک وہی نازل نہ فرمائی۔ آپ نے وعدہ کر دیا تھا کل آنا کل جواب دوں گا، مگر وہی 15 دن تک رکی رہی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، میرے پیغمبر کوئی بھی کام اگر کل کے لیے کہنا چاہیں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر موقع پہ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، جب یاد آئے تو انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور اس سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے بھی نفی علم غیب، آپ اگر عالم الغیب ہوتے تو کل جواب دینے کا وعدہ نہ کرتے۔ 15 دن بعد وہی نازل ہو رہی ہے۔ آگے چلے جناب، حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے مولا دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگوں سے اس لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے، کوئی مجھے مفید اور مقصد کی بات مل جائے جس پر عمل کر کے میں اللہ کے ہاں آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاؤں۔ فرمایا جو ساری زندگی سیکھتے سیکھتے گزار دیتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا کیا میرے سے بڑا کوئی عالم ہے؟ فرمایا ہاں ایک ہے، اس کا نام خضر ہے۔ یا اللہ پھر تو میں ان کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، میں بھی بڑا عالم بننا چاہتا ہوں تاکہ سیکھتے سیکھتے زندگی گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بتایا گیا مجمع البحرین میں ہیں۔ یا اللہ کیسے ملیں گے؟ وہ تو 2 سمندر مل رہے ہیں، میلوں کا علاقہ ہے، کہاں ڈھونڈوں گا؟ فرمایا ایک مچھلی لے لو، اس کو تل بھون کے پکا لو، تھیلے میں رکھ لو، جہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چھلانگ لگا دے، قرب و جوار میں دیکھنا کہیں خضر علیہ السلام تمہیں مل جائیں گے۔ کیا یہ عجوبہ نہیں تھا؟ بڑی عجیب بات تھی، بھنی تلی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چھلانگ لگا دے۔ لے کے چل رہے ہیں، حضرت یوشع ابن نون بھی ساتھ ہیں، ایک جگہ آرام کیا، موسیٰ علیہ السلام چٹان کے سائے میں سو رہے ہیں، یوشع بن نون بیٹھے ہوئے ہیں، مچھلی تھیلے میں پھڑ پڑائی، زندہ ہوئی اور چھلانگ لگا کے گئی پانی میں۔ اللہ کے نبی جب بیدار ہوئے تو یوشع ابن نون علیہ السلام کو بات کا تذکرہ کرنا یاد نہ رہا۔ آگے چلتے لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، فرمایا اس سفر نے تو بڑا ہی تھکا دیا بھائی، اس سے پہلے نہیں تھا کہ کیوں؟ وہ مقصد کا سفر تھا، اب یہ بے مقصد سفر ہے، مقصد پیچھے رہ گیا جہاں تک پہنچنا تھا۔ اب جناب پتہ چلا کہ ہم تو وہ جگہ مچھلی والی پیچھے بھول آئے تو پھر واپس چلے۔ اب کیسے پتہ چلے؟ پکے روڈ تو ہے نہیں، راستہ ہے نہیں، کیسے وہاں پہنچیں؟ تو فرمایا پھر کیا ہوا کہ اپنے قدموں کے فرتدا علی آثارہما قصصا، قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے وہاں تک پہنچے۔ آگے موسیٰ و خضر علیہ السلام کی تفصیلی حالات ہیں۔ پھر اس کے بعد ذوالقرنین، یہ ایسا بادشاہ ہے جس نے ساری دنیا کا چکر لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، حضرت خضر علیہ السلام سے 3 مرتبہ بھول کے سوال کر بیٹھے۔ وہ منع کرتے ہیں مت سوال کرنا، پھر سوال کر بیٹھتے ہیں۔ فرمایا جو بھول کے بار بار سوال کرے وہ غیب دان ہوتا نہیں ہے، اور جو اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے منزل تلاش کر رہا ہو وہ بھی عالم الغیب نہیں ہوتا، اور جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو اس کو سفر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوا کرتی۔ آگے ذوالقرنین بادشاہ ہیں، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، یہ قول ہے ایک، لیکن بہرحال نیک بادشاہ تو ضرور تھے۔ انہوں نے 3 سفر کیے، مغرب کی طرف
مشرق کی طرف، شمال کی طرف. یہ 3 سفر زندگی کا ایک بڑا حصہ لگا. اور جب شمال میں بحر میت پہ پہنچے تو وہاں درہ واریال میں پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ یاجوج ماجوج کی ایک مخلوق ہے جو بڑی ظالم ہے اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. انہوں نے سیسا پلائی دیوار کھڑی کر دی، پہاڑوں کے درمیان کے درہ کو ملا دیا اور یاجوج ماجوج کا راستہ بند کر دیا. یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو آ کے چاٹ کے کاغذ کے بقدر باریک چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بقیہ کل کریں گے. صبح آتے ہیں تو پھر وہ دیوار اسی طرح کی تیار ہوتی ہے اور پھر جب صبح آتے ہیں لگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی کل کریں گے. بالآخر جس دن ان کی رہائی ہوگی وہ کہیں گے بقیہ انشاءاللہ کل کریں گے. جب انشاءاللہ کا معاملہ آئے گا تو اگلے دن وہ پردے کا پردہ ہوگا اور دیوار ٹوٹ جائے گی، نکل آئیں گے. ان کی جو شکل و صورت بیان کی، فرمایا کوئی قد میں بالکل ٹھگنے ہیں، کوئی بہت لمبے قد کے ہیں، لیکن ان کا جتنا قد ہے اس کے بقدر ان کے کان لمبے ہیں. ایک کان سوتے ہیں تو نیچے بچھا لیتے ہیں، دوسرا اوپر اوڑھ لیتے ہیں اور یہ جناب اس طرح سو جاتے ہیں. مگر بہت طاقتور مخلوق ہے اور ظالم مخلوق ہے. علامات قیامت میں سے ہے، قرب قیامت ان کا ظہور ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ و معمور رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات روزانہ صبح و شام پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو دجال اور اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے. اور جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے، آنے والے جمعہ تک اللہ اسے ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.